حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بہت بھوکا تھا، کئی دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا، جس کی وجہ سے میری بھوک کا اثر میرے چہرے پر آ گیا، یعنی آدمی دیکھ کر کے سمجھ جائے کہ یہ بندہ کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، ایسے اثرات میرے چہرے پر ظاہر ہونے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پختہ ارادہ کیا، مکمل ارادہ کیا کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں گا، بس اللہ رب العزت میرے حال کو بہتر جانتا ہے۔ یہ سوچتے رہے، کئی دن گزر گئے، آپ نے کھانا نہیں کھایا، کئی دن گزر گئے، کھانا نہیں کھایا۔ جب بھوک کی شدت سے کمر ٹیڑھی ہو گئی تو سوچا کہ چلو مدینے کے راستے میں بیٹھ جاتے ہیں جہاں سے صحابہ کرام کا گزر ہوتا ہے، جب کوئی مجھے دیکھے گا تو میرے چہرے پر نظر ڈالے گا، حال پوچھے گا، میں بتا دوں گا کہ میرا حال یہ کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، تو مجھے اپنے گھر لے جا کر کے کھانا کھلا دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا اور ایک راستے میں بیٹھ گئے کہ ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، اللہ میرے حال سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ میرے حال کو جانتا ہے، میں کسی کو حال نہیں بتاؤں گا۔ بیٹھے، کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک نظر پڑی کہ حضرت ابو بکر صدیق آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ابو بکر صدیق آ رہے ہیں۔ کون ابو بکر صدیق؟ یہ وہی ابو بکر صدیق ہیں جو اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا کرتے ہیں، اپنے ذاتی مال سے حضرت بلال کو آزاد کر دیا، جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ مجھے جتنا فائدہ ابو بکر کے مال سے ہوا اتنا فائدہ کسی اور صحابی کے مال سے نہیں ہوا۔ یہ حضور کا فرمان ہے جن کے لیے، جو غریبوں کے ہمدرد ہیں، یتیموں پر شفقت کرنے والے۔ اب یہ آ رہے ہیں تو مجھے کھانا ضرور مل جائے گا، لیکن صحابہ کرام حضور کی سنت کے مطابق چلنے والے تھے۔ حضور کی سنت یہ ہے نا کہ جب چلو تو اپنی نگاہیں نیچی کرو، تو نیچی نگاہ کر کے ابو بکر صدیق جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے سلام پیش کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کا جواب آیا، اور قرآن کی ایک آیت کا مطلب پوچھا۔ قرآن کی آیت کا پوچھنے کا مقصد نہیں تھا، مقصد تو یہ تھا کہ جب میرا چہرہ دیکھیں گے تب میرے چہرے پر جو اثرات بھوک کے نظر آ رہے ہیں یہ مجھے اپنے گھر پر لے کر کے چلے جائیں گے، یہ مقصد تھا۔ مجھے اس آیت کا مطلب پتہ تھا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ یہ مجھے جو ہے لے کر کے گھر پر چلے جائیں گے اور کھانا کھلائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے جب سلام کیا، آپ نے جواب دیا، جواب دینے کے بعد میں آپ نے آیت کا مطلب پوچھا اور بتانے کے بعد میں آپ چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ کا مقصد حل نہیں ہوا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نظر پڑی، نبی کے صحابی حضرت عمر فاروق اعظم آ رہے ہیں۔ عمر فاروق اعظم جب آئے تب سوچا یار اب تو مجھے ضرور کھانا مل جائے گا۔ عمر فاروق اعظم کی ذات تو وہ ہے کہ بھوکوں کے گھر پر خود لے جا کر کھانا دیا کرتے تھے، اناج کی بوریاں لے کر کے جایا کرتے تھے، مجھے بھی دیں گے کھانا۔ حضرت عمر فاروق اعظم بھی نگاہوں کو نیچا کرتے ہوئے جا رہے ہیں، انہوں نے سلام کیا، پھر اسی آیت کا مطلب پوچھا۔ مطلب پوچھنا مقصد نہیں تھا، مقصد تو تھا، کیا مقصد تھا؟ کہ مجھے یہ گھر پر کھانا کھلائیں گے۔ آپ نے بھی آیات کا مقصد سمجھایا، مطلب سمجھایا اور چل دیے، نہیں پوچھا کھانے کے لیے۔ دیکھو، مقصد سمجھایا اور آپ چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں حضرت ابو ہریرہ کی قسمت کا تارا جگمگا گیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، غریبوں کے غم گسار آقا آ رہے ہیں، یتیموں پر شفقت کرنے والے آقا آ رہے ہیں، بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچانے والے آقا آ رہے ہیں، بیواؤں پر ظلم کو روکنے والے آقا آ رہے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے آقا آ رہے ہیں۔ قسمت کا تارا جگمگا گیا۔ جب حضور کو آتے دیکھا تو ابو ہریرہ نے سوچا اب تو مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، دلوں کے حال کو جاننے والے آقا آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے دیکھا اور ابو ہریرہ کی طرف دیکھ کر کے حضور مسکرائے۔ آہا سبحان اللہ، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکرائے دیکھ کر کے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے گلاب کا پھول کھل گیا ہو۔ حضور کی مسکراہٹ، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت بولے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ کو جب آقا نے دیکھا، آقا بولے اے ابو ہریرہ بھوکے ہو، آؤ میرے ساتھ آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ گھر میں گئے، آقا ابو ہریرہ کو لے کر کے دیکھا کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے۔ اللہ اکبر، پیالہ دودھ کا ہے۔ آپ نے کہا ابو ہریرہ اس کو اٹھا لو۔ آپ آئے، باہر آنے کے بعد میں اصحاب صفہ بھی وہیں پر بھوکے تھے،
کئی دنوں سے بھوکے تھے. جو اصحاب صفہ یہ 70 صحابہ تھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. کچھ مل جاتا تو کھا لیتے ورنہ کوئی بات نہیں، وہیں پر رہا کرتے تھے. مل جاتا تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے. یہ 70 صحابہ اکرام تھے اصحاب صفہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیالہ اٹھایا اور اصحاب صفہ کی طرف لے کر کے بڑھے. جب حضور نے یہ فرمایا کہ تم خود بھی پی لو، پہلے ان کو پلانا، پہلے ان 70 کو پلانا. اب تھوڑا سا دودھ حضرت ابو ہریرہ سوچنے لگے کہ یار سب سے زیادہ مستحق تو میں ہوں کیونکہ میں سب سے زیادہ بھوکا ہوں. اب ان کو اگر دیا جائے گا کتنا سا دودھ ہے اور کیسے سب میں تقسیم ہو جائے گا. لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کہ سب کو پلا دو. مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اللہ اکبر. کہتے 10 کر کے سب کو بلایا، سب کو پلایا، سب شکم شور ہو کر کے پی گئے وہ دودھ، مگر دودھ ختم نہ ہوا. پھر آخر میں حضور نے فرمایا اب میں ہوں اب تم ہو، پہلے تم پی لو اس کے بعد میں پی لوں گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے جی بھر کے پیا اور میرے گنجائش نہ رہی، میں نے اتنا پیا. پھر حضور نے بھی اس دودھ کو پیا لیکن وہ جتنا تھا اتنا ہی ہے. اللہ اکبر. مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اللہ اکبر. ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر آئے اور اپنی زوجہ سے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے تو مجھے دو. میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کمزور آواز سے پہچانا کہ آپ بھوکے ہیں. تو آپ کی زوجہ حضرت ام سلیم نے کچھ روٹیاں کپڑے میں لپیٹ کر حضرت انس کے ذریعے بھیج دیں. جب وہ روٹیاں لے کر کے پہنچے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں تمام صحابہ اکرام ہیں، آپ ان کو لے کر کے حضرت ابو طلحہ کے گھر آ گئے. جب گھر پر آئے تو آپ نے کہا کتنی روٹیاں ہیں؟ المختصر. تو کہا اتنی ہے. کہا سب کا چورا بنا لو. سب کا چورا بنا لیا گیا اور سالن کی جگہ گھی ڈال دیا گیا. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں کئی صحابہ اکرام تھے. ان تھوڑی سی روٹیوں میں سب نے شکم شیر ہو کر کے کھایا اور پھر بھی وہ ختم نہ ہوا. یہ حضور کے آنے کی برکت تھی. سب نے کھایا، ختم نہ ہوا. 10 کر کے اندر بلاتے گئے اور کھلاتے گئے. کہتے 80 صحابہ اکرام تھے، وہ تھوڑی سی روٹیاں سب نے شکم شیر ہو کر کے کھائیں لیکن پھر بھی وہ ختم نہ ہوئیں. خالق کل نے مالک کل آپ کو بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں.